وہ میرے ہونٹوں کو ایسے چبانے لگا جیسے کوئی درندہ گوشت کھانے لگا۔ میں تڑپنے لگا، پھڑپڑانے لگا، وہ جھپٹنے لگا، اوپر چڑھنے لگا، جسم کو ایسے روندا کہ میری روح مار دی۔ خود اعتمادی کی اس نے ہر جڑ کاٹ دی۔ اس کے ہاتھوں نے پھندا میرے گلے کو دیا، پھر اس نے پلٹا مجھے، بہت پیٹا مجھے۔ میرا منہ ہو چکا تھا وہ ظالم کے حوالے، جس منہ سے کھاتا تھا میں ماں کے ہاتھ کے نوالے۔ اس نے دبوچا مجھے، بالوں سے کھینچا مجھے، زمین پہ پٹخا مجھے، پھر ہاتھوں کو موڑا، جذبوں کو توڑا، پھر وحشت کا اس نے برسایا کوڑا۔ درندگی سے جب وہ اپنی فارغ ہوا تو میں سانس لینے کے قابل ہوا۔ وہ اٹھ کے وہاں سے غرق ہو گیا، میرے جسم کے اندر دفن میری روح کی لاش کر گیا۔ میں چہرے سے پہچانتا تھا اسے، کاش اندر سے جان لیتا اسے۔ انسان کے بیس میں درندہ تھا وہ، خوخار بھیڑیا، ظالم کسائی تھا وہ، شیطان کا شدائی شمر کا بھائی تھا وہ، بدکار تھا، مکار تھا، عیار تھا وہ۔ اس کے چند لمحوں کی بدبودار لذت نے میری زندگی اجاڑ دی، زندگی میں آگے بڑھنے کی ہر ڈور کاٹ دی۔ میرے خواب بھی مجھ سے پھر جدا ہو گئے، میرے اندر کی صلاحیتیں بھی مجھ سے خفا ہو گئیں۔ میں پھر اپنوں سے کٹ کے رہنے لگا، اس صدمے کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ بتا دوں اپنا درد، لیکن آخر لوگ کہیں گے کہ تم ٹھہرے تھے مرد۔ تانا مجھے یہ دے گا معاشرے کا ہر فرد، کیوں تم نے اس پر بھروسہ کیا، کیوں تم نے اسے اپنا بھائی مان لیا، سور کے کیوں آئے تم اس کے سامنے، تم ہی قصوروار ہو اور تم ہی وجہ، یوں کوئی کسی پر نہیں چڑھتا بے وجہ۔ ان سوالات کا سوچ کے میں کانپ سا جاتا، اس لیے نہ میں کسی کو اپنا درد سناتا۔ میرا ریپ ہوا تھا ایک بار، ان سوالوں سے ہوگا میرا ریپ کئی بار۔ کیوں تمہاری زبانیں مظلوم کے سامنے ہیں چلتی، اور ظالم کے سامنے تمہاری گردنیں ہیں جھکتی۔ RAPE، ریپ بولنے، سننے اور لکھنے میں انتہائی آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کی عمر 12 سال سے 18 سال کے درمیان ہے۔ آپ نے زندگی میں کیا کچھ اپنے لیے سوچ رکھا ہوگا، تعلیمی حوالے سے، اپنی خوشیوں کے حوالے سے، اپنے فیوچر پلانس آپ نے کیا کیا بنا رکھے ہوں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ بنا ہی رہے ہوں گے، آپ کا ذہن ان خیالات کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا سوچ ہی رہا ہوگا کہ اچانک ایک وحشی درندہ آپ کی خوشنما زندگی پر حملہ آور ہو اور آپ سے تمام خوبصورت خیالات کو چھین لے، تو آپ پر کیا گزرے گی۔ ہمارے معاشرے کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، ہم لوگ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور دیگر اقدامات کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حادثے کے ہونے سے پہلے ہم کچھ ایسی حفاظتی تدابیر بنائیں جس کی وجہ سے ہم حادثے کی روک تھام میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ حالت امن میں بھی جنگ کی تیاری رکھو۔ ہمیں یہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ پیاس لگنے سے پہلے بھی کنویں کو کھود کے رکھو، کیونکہ جب پیاس لگتی ہے نا تو کنویں کھودنے کے طریقے نہیں سوچتے۔ تو لہٰذا اتنا بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان ایریاز پر غور کریں گے جن پر کام کر کے ہم ریپ جیسی پھٹکار اور بدکار شے کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا اہم ترین کام پیرنٹس نے کرنا پڑے گا، یعنی پیرنٹس کو اپنے بچوں کو جینڈر ایجوکیشن دینی پڑے گی، یعنی جو فادر ہیں وہ اپنے بیٹے کو اور جو مدر ہیں وہ اپنی بیٹی کو جینڈر کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ میں کیا ہارمونل چینج آتے ہیں، آپ کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیز آپ کے بچپن، جوانی اور دیگر معاملات کے لیے خطرناک ہیں۔ ان کی پراپر ٹریننگ والدین نے اپنے بچوں کو دینی پڑے گی۔ اگر والدین نے یہ ٹریننگ بچوں کو نہ دی تو بچہ تو ٹریننگ حاصل کر ہی لے گا،
نیٹ سے کرے گا یا اپنے اوباش کسی دوست سے کرے گا، اور جب دوست سے کرے گا نا تو دوست اس سے حقیقی محبت نہیں کرتا، لہٰذا اس سے غلط طریقے سے، مذاق سے، اور جو ٹرینڈ معاشرے میں رائج ہے مزاحیہ فالتو چیزوں کو بکواس کرنے والے انداز سے وہ اپنے دوست کو گائیڈ کرے گا۔ لہٰذا بچہ جو ایک سینسٹیو ایشو ہے اس کو سینسٹیوٹی میں نہیں لے گا بلکہ اس کو مذاق کے اندر لے گا، لہٰذا وہ سیکشولی طور پر بے روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا اہم ترین کام، پیرنٹس کو اپنے بچوں کے فرینڈز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، یعنی والدین کے پاس اپنے بچوں کی فرینڈ لسٹ ہونی چاہیے۔ والدین کو یہ پتا ہو کہ میرا بچہ فلاں دوست سے ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے، کیا وہ اس کے کالج کا فرینڈ ہے، کیا وہ اس کے اسکول میں ملا تھا، کیا محلے کا دوست ہے، کیا کھیل کی کسی میدان میں دوستی ہوئی ہے، میرا بچہ 18 سال کا ہے، اس کی 35 سال کے مرد سے دوستی کی کیا بنیاد ہے، یہ اس سے کیوں ملتا ہے، اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں والدین کو پتا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں تیسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ مختلف چیزوں کے کورسز کرواتے ہیں، ان کو لینگویج سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کو کمپیوٹر کورسز کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کی سیکیورٹی کے لیے اور بالخصوص بچیوں کے لیے آپ ان کو سیلف ڈیفینس کی یا اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے فزیکل ٹریننگ کی کلاسز بھی دلوائیں، تاکہ کل کو کوئی درندہ، کوئی وحشی جانور ان پر حملہ آور ہوتا ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کے ذریعے فزیکلی بچا سکیں، اپنے بچوں کو فزیکلی اسٹرانگ بنائیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ اس سلسلے میں چوتھی اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں پر، یہ تھوڑی سینسٹیو بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا غلط پہلو بھی نکال لے، لیکن میں بہت وثوق کے ساتھ اور بڑے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں پہ بھروسہ کریں، اپنے جاننے والوں پر بھروسہ کریں، لیکن اندھا بھروسہ نہ کریں۔ دیکھیں، آپ کے بچے کو کوئی رکشہ ڈرائیور اس کو اسکول پہنچاتا ہے، کوئی چیز والا باہر ٹھیلے پہ چیز بیچتا ہے، اس کا کوئی دور کا انکل ہے، اس کا کوئی بڑی عمر کا کزن ہے، یا رشتے میں کوئی چچا یا ماموں ہے، ان پر بھروسہ ضرور کریں۔ میں بھروسے کی اس خوبصورت فضا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اندھا بھروسہ نہ کریں۔ شیطان ہم سب کا دشمن ہے، ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے دل میں غلط چیزوں کو ڈال سکتا ہے، ان کی بنیاد رکھ کر وہ ہم سے بڑے بڑے غلط کام کروا سکتا ہے، اور شیطان کو یہ معلوم ہے کہ بچے کا اگر کوئی غیر بندہ ریپ کرتا ہے تو معاشرے میں غلط بات کم پھیلے گی، لیکن اگر اسی بچے کا ریپ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، اس کا کوئی جاننے والا کر دے گا تو معاشرے کے اندر زیادہ خطرناک بات پھیلے گی۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں 4 باتیں نوٹ کر لیں۔ دوسرا معاملہ سوسائٹی کے حوالے سے، ایک ریپسٹ ریپ کیوں کر پاتا ہے، یہ ہے سوال۔ ایک ریپسٹ اس لیے ریپ کر پاتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کا میں ریپ کر رہا ہوں نا، معاشرہ اپنے سوالوں سے روز اس کا ریپ کرے گا، یعنی ہمارے معاشرے میں وکٹم بلیمنگ کا کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو فتوے دیے جاتے ہیں کہ تم اس مسئلے کے ذمہ دار ہو۔ چلے میں نے مان بھی لیا کہ اگر وہ اس مسئلے کا ذمہ دار بھی ہے، تب بھی کسی کو اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کا ریپ کرے۔ لہٰذا ریپسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ جس کا وہ ریپ کرے گا اس کو خاموش رہنا پڑے گا اپنے والدین کی عزت کے حوالے سے، معاشرے میں لوگ تانے دیں گے اس حوالے سے، اس لیے وہ ریپ کر پاتا ہے۔ لہٰذا معاشرے کے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا کہ وہ وکٹم بلیمنگ کے کارڈ کو جلائیں اور جو اس چیز کا مجرم ہے اس کے اوپر دوڑ پڑیں۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ حکومت والا، یعنی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ان کو اس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا۔ ان کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، ان کو اس سلسلے میں قانون سازی کرنی پڑے گی سزاؤں کے حوالے سے۔ ریپسٹ کی سزا خطرناک، عبرتناک اور بہت زیادہ خوفناک ہونی چاہیے۔ جس پر ریپ ثابت ہو جائے تو آپ سر عام پھانسی دیں تاکہ ریپ کرنے والوں کی روح کانپ جائے، بلکہ پھانسی نہ دیں، ایسی سزا تجویز کریں جو ریپ کرنے والوں کی روح کو اندر سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ اس سلسلے میں آخری اہم ترین بات حکومت کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت بیہودہ قسم کا سیکشل کانٹینٹ بھی عام ہو چکا ہے۔ پورن ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں، پورن بھی ریپ کو پروموٹ کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو اس پر انشاءاللہ ایک ڈیٹیلک ویڈیو بناؤں گا، لیکن میں ابھی آپ کو موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پورن کے اندر یا اس طرح کے گھٹیا کانٹینٹ کے اندر
عورت کا جو موڈ دکھایا جاتا ہے نا وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت کنونسڈ ہوتی ہے ہمیشہ، یعنی مرد عورت کو دیکھتا ہے، وہ اس کو مسکرا کے دیکھتی ہے، وہ کنونسڈ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ بنانے کے لیے۔ تو آج معاشرے کا مرد عورت کو جب ہنٹ دیتا ہے اور وہ اس کے ہنٹ کو نہیں مانتی کیونکہ وہ شریف زادی ہوتی ہے، وہ نہیں مانتی، تو مرد کی اندر سے جو ایگو ہوتی ہے وہ ہٹ ہوتی ہے، اس کے اندر غصہ ٹریگر ہوتا ہے، اس کی میل ایگو کو نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا وہ اس کا ریپ تک کر اٹھتا ہے۔ تو اس طرح کی بیہودہ کانٹینٹ جو آج کل معاشرے میں عام ہوئے ہوئے ہیں، جن پر آپ اور انہیں لطیفے بناتے ہیں بیٹھ کر، وہ حکومت کی طرف سے پراپر بین ہونے چاہیے، پراپر بین ہونے چاہیے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ریپ کا وکٹم یا تو اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے یا ریپسٹ بن کر اوروں کی زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس پھٹکار کو، اس بدکاری کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔